کمال صلات، کمال اس کی ایک صفت ہے. تو کمال صلات نہیں ہے، نفس صلات ہے. فاتحہ کے بغیر بھی نفس صلات ہے، کمال صلات نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں دیکھیں بِأَن نَحْمِلَ الْخَبَرَ عَلَى نَفِي الْكَمَالِ، کہ ہم خبر کو، حدیث کو حمل کریں گے کس پر؟ کمال کی نفی پر. حَتَّى يَكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ، کتاب اللہ سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ فرض. کہ مطلق قراءت ایما تیسر، اس کی قراءت کیا ہے؟ فرض، جو بھی آسان ہو، فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو، تو وہ تو کیا ہے؟ فرض. لیکن وقراءۃ الفاتحہ واجبۃ بحکم الخبر، سمجھ میں آئیے؟ تو فاتحہ کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ تو تعیین فاتحہ کیا ہے؟ واجب. تعیین فاتحہ کیا ہے؟ واجب. اور مطلق قراءت کیا ٹھہرا؟ فرض. تو مطلق قراءت سے فرض ادا ہو جائے گا بھائی اگر آپ فاتحہ نبی پڑھیں، فاتحہ کی جگہ پر اور کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی اور آیتیں پڑھ لیں، ماتے اثر بس، تو فرض ادا ہو جائے گا. البتہ اگر فاتحہ بالکل آپ نے حذف کر لیا تو واجب رہ گیا، تو نقصان آ گیا نماز میں. ہاں، ثواب کم ہو گیا، نقصان آ گیا، کراہت آ گئی. مطلب یہ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ہو گیا کہ نہیں؟ سمجھ میں کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ترجمہ کرو اس کا. وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح اس کے مثل کی طرح ہم قول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں کہ فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ فقرو ما میں ما، فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیونکہ یہ ما کا جو لفظ ہے یہ عام ہے جمیع ما تیسر من القرآن میں، یعنی فردی منتشر میں. ومن ضرورتی ہی، اور جب اس کو عام کر دیا تو اس کے عموم کی ضرورت ہے. کیا چیز؟ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، کہ قراءۃ فاتحہ کے اوپر جواز کا توقف نہیں ہے. جواز صلاۃ سورۃ فاتحہ پر موقوف ہو نہیں، ہاں اس کے بغیر بھی جائز ہو سکتی ہے نماز. آیت کا تو یہ پتہ لگا. وجاء فی الخبر، حدیث شریف میں آیا ہے کہ انہ قال، حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو اب اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی جواز موقوف ہے اس کے اوپر، کہ اس کے وجود کا سلب ہے. تو جب وجود کا سلب ہے تو پھر تو نماز بغیر فاتحہ کے، ہاں کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں فعملنا بہما، تو ہم نے عمل کیا دونوں پر، آیت پر بھی حدیث پر بھی. علی وجہ، اس ایسے طریقے سے کہ لا یتغیر به حکم الکتابی، کہ اس سے حکم کتاب میں تغیر نہ آئے. کیسے؟ بأن نحمل الخبر علی نفی الکمال، کہ ہم نے حدیث کو حمل کیا کس پر؟ حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا بحکم الکتاب، کہ مطلق قراءت فرض ٹھہرے کتاب اللہ کے حکم سے. وقراءۃ الفاتحہ واجبۃ بحکم الخبر. تو پتہ لگا کہ ظنیات سے واجبات ثابت ہو ہوتی ہے. ہاں سمجھ آئیے؟ اچھا ہو گیا، آگے پڑھو گے نہیں؟ سوال ہے اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً رکوع میں جاتے ہیں، کیا آپ کا جو قرات جو فرض ہے وہ ادا ہو گئی؟ فرض نماز ود واجب، یہ دونوں واجب بھی فرض دونوں ادا ہو گئے. صورت میں لانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ضرورت نہیں، بات وہ نہیں ہے، لیکن فرضیت اور یہ واجب جو صورت فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا یہ ادا ہو گئی ہے. ایک اور واجب رہ گیا، ہاں وہ تو ایک اور علیحدہ مستقل واجب ہے نا، اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہاں جو چیز فرض تھی اور جو چیز واجب تھی وہ دونوں ادا ہو گئی.
اچھا بس وہ اصطلاحی باتیں ہوتی ہیں اکثر، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس فن کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی، کچھ اصطلاحات اور کچھ چاہے صحیح طریقے سے یاد نہ بھی ہو، لیکن کچھ آپ کو انس پیدا ہو جائے گا، اس فن کے ساتھ انس پیدا ہو جائے گا، بشرط سمجھے نہیں تو کچھ پیدا نہیں ہوگا، سمجھ کر پڑھیں تو اس کے بعد دوسری کتاب آئے گی تو کچھ سمجھ میں بھی زیادتی آئے گی، انس میں بھی زیادتی آئے گی، اور حفظ کا ملکہ بھی وہ انکریز ہوگا، بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری کتاب پڑھیں گے تو اس انس میں اور زیادہ سمجھ کر پڑھیں، تو کیونکہ بغیر سمجھ کے پڑھیں گزرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ تو اسی طرح وہ آہستہ آہستہ صلاحیت اور استعداد طلباء جو ہیں اس کو بڑھاتا ہے درس نظامی، تو جب انتہائی کتابوں تک پہنچتا ہے تو واقعی مولوی ہوتا ہے، اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر بالفعل قادر ہو جاتا ہے، جو فن اس نے پڑھے ہیں تو ان کے اصطلاحات اور ان سے باقاعدہ انس اور ان کے مسائل کا پورا ادراک، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچے تو کبھی کتاب کا مسئلہ یاد نہیں ہوگا کہ یہ کون سی کتاب میں ہے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو جواب وہ صحیح دیں گے، کتاب نہیں یاد ہوگی کہ کون سی کتاب میں ہے، لیکن جواب صحیح، کیونکہ یہ اس کے پاس ایک ملکہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس کو۔ وہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ فقہ اور علوم دینیہ میں کبھی انسان جب اس کا یعنی اس کا تداول اور اس کی ممارست اور اس کا کسب زیادہ ہوتا ہے علم میں، کتابوں میں، تو کبھی اس مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے انسان کہ فرائض و واجبات کے علاوہ ساری چیزیں اس کو معاف ہو جاتی ہیں، اور واقعی ایسا ہے۔ یہ تو مجتہد کا ہی مقام ہوگا۔ اب سنیں نا، جب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نا علم کی کیا فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کے تھوڑے سے حصے میں علم کا تدارس جو ہے یہ پوری رات کے قیام سے بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، پوری رات کے قیام سے۔ تھوڑے سے وقت میں اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں رات کو تو بس آپ کے پورے قیام سے بھی اس کا اجر زیادہ ہے، بھلے وہ صرف یہ بھی علم ہے، یہ بھی دین کے خدام ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرائض و واجبات کے علاوہ کیا ہے، سنن مؤکدہ ہے یا زوائد نوافل وغیرہ، تو یہ چیزیں تو پیچھے رہ گئی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوا، لیکن الحمدللہ کہ میں نے نوافل نہیں چھوڑے، اس مقام پر بھی پہنچا ہوں میں، ہاں، لیکن نوافل چھوڑے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ملکہ ہوتا ہے انسان کو، جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے کہ اتنا زیادہ کسب ہو اس کا علم میں، کتابوں میں، تو اس کا دماغ جو ہے وہ پھر دماغ نہیں رہتا، وہ پورا علم بن جاتا ہے بس۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے وہاں علاقے میں، تو لیکن وہ بدن کے موٹے تھے، تو ایک دوسرے وہ بھی بڑے اچھے عالم تھے، وہ پتلے دبلے تھے،
تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں. ایک تیسرے مولانا صاحب بیٹھے تھے. کہتے حضرت علم میں تو ماشاءاللہ دونوں کی مثال نہیں ہے، لیکن یہ ایک اتنا موٹا اور ایک اتنا پتلا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو جو پتلے تھے نا انہوں نے سبقت کر لی. وہ کہنے لگے حضرت یہ مولانا صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں گوشت نہیں ہے، آپ اس کو موٹا نہ سمجھیں، یہ علم کا موٹاپا ہے، یہ سارا علم ہے. تو وہ دوسرے بولے جو موٹے تھے وہ پتلے کے متعلق کہ حضرت نے اتنی کتابیں دیکھی ہیں کہ اپنا گوشت اور پوست اور چربی وغیرہ سب پگھلا دی، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو دونوں نے بہرحال اچھی تعویل کی ایک دوسرے کی، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے بعد میں. اور یہ درس نظامی کے کتابوں کو بالترتیب جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک پہنچاتا ہے انسان کو. چلیے جی. اچھا، اب یہ ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں اسی کلیہ پر کہ ما عموم کے لیے ہے اور عام جو غیر مخصوص البعض ہے اس پر عمل لا محالہ واجب ہے. جیسے خاص ہوتا ہے، یہ امثال چلی آ رہی ہے نا، تو ایک اور مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَلَا تَأْكُلُوا، اصل بات یہ تھی کہ مشرکین نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ یار تم کہتے ہو کہ ہم صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کی نہیں کرتے، نہ غیر کو شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ، صرف اللہ وحدہ کی. تو عجیب لوگ تو ہو تم، جس جانور کو اللہ نے مارا ہے وہ نہیں کھاتے ہو، تو جس کو تم نے مارا وہی کھاتے ہو. تو اللہ کے مارے ہوئے کو بھی کھاؤ نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا اللہ کے نام سے مارا ہوا ہو، سمجھ میں آئی، بس وہی کھاؤ گے. تو وہ تو صرف نام ہے اور وہاں عملاً فعل ہے اللہ کا. تو جہاں پر اللہ نے مارا اس کو تو نہیں کھاتے ہو، اور جہاں اللہ نے نہیں مارا تم نے مارا ہمیں وہ کھاتے ہو. یہ ایک طعنہ سا انہوں نے دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو ان کو جواب یہ دو کہ مارنا اور احیاء اور اماتت یہ ہے تو صفت الہی، حقیقتاً اللہ کی صفت ہے، کسی بھی چیز کی ہو. تو احیاء اور اماتت اللہ کی صفت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انسان کا بھی کسب ہوتا ہے، انسان کاسب ہے. جب انسان ذبح کرتا ہے تو انسان اس کو مارتا نہیں ہے، مارتا تو وہ ہے. سمجھ، انسان کاسب ہے، یہاں انسان کا کسب ہے.
تو مارا تو اس کو بھی اللہ نے ہے. تمہارے بقول کہ تم اللہ کے مارے ہوئے کو تو اللہ کا مارا ہوا صرف وہ نہیں ہے جس میں انسان کو کسب ہی نہیں ہے, خود مر گیا ہے. تو یہ جو ہم مارتے ہیں ان کو بھی حقیقتاً مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ کے مارنے میں تو دونوں برابر ہیں. تو کیا فرق ہے؟ البتہ ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کھانے میں وہ ایک اور چیز ہے, وہ یہ مارنا نہیں ہے. مارنے میں تو سب برابر ہیں, اللہ ہی مارتا ہے. ہم اس وجہ سے نہیں اس سے اجتناب کرتے جو خود مر جائے. سمجھ میں آئی؟ یا تم مارو اس کو بتوں کے نام, اس وجہ سے اجتناب نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے مارے ہوئے. اللہ کے مارے ہوئے تو ہمارا بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ ہم جو اجتناب کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام مرتے دم اس کو نہیں سنایا گیا. مرتے دم اس کو اللہ کا نام نہیں سنایا گیا, یعنی عند الذبح اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو ہم نہیں کھاتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کھاتے بھی وہ چیز ہیں جس پر عند الذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو تمہارے والا مرا ہوا بتوں کے نام, اس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا, بتوں کا نام لیا گیا. جو حتفان فی مر گیا ہے, خود بخود مر گیا ہے, اس کو بھی ہم نہیں کھاتے کیونکہ اس پر بھی نہیں لیا گیا. تو بھائی ہمارا فلسفہ تمہاری سمجھ سے بالا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے عند الذبح, چونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہم کھاتے ہیں, نہیں لیا گیا نہیں کھاتے ہیں. یہ وجہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کہ نہ کھاؤ اس چیز میں سے جس چیز پر عند الذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو ان کا جواب اصل میں اس میں دے دیا گیا کہ بھائی جو تم مارتے ہو بتوں کے نام اس کے اوپر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا, جو خود مر جاتا ہے اس کے اوپر بھی نہیں لیا گیا, لہذا ہم نہیں کھاتے ہیں. تو یہ وجہ ترجیح ہے ہماری کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ اللہ کے نام سے جو ذبح ہو اس کو کھاتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے نام کے مذبوحات کھاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ان کے طعن کا جواب اس طریقے سے دے دیا گیا. اچھا, یہ تو ہوئی آیت کی تقریر. سمجھ میں آ گئی آیت؟ اچھا, اب یہاں پر اس کو نقل کیا گیا اس اعتبار سے کہ دیکھیں آپ یہ مما میں جو ما ہے, ہاں یہ کس لیے ہے؟ یہ عموم ما عموم کے لیے آتا ہے. لیکن بتا دیا تھا میں نے آپ کو کہ ما کا عموم مذبوحات میں ہے. یہاں پر مراد کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم گندم اور جو بھی اٹھا لو اس میں داخل کر دو, دال اور ساگ بھی, ہاں مٹھائی اور جلیبیاں بھی, یہ نہیں, اس کے عموم میں داخل ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ باس مذبوحات کی ہو رہی ہے. انہوں نے تان مذبوحات کے متعلق دیا تھا, جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس کا عموم جو ہے وہ مذبوحات میں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ عند الذبح اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. عند الذبح آئی سمجھ میں؟ اچھا, تو پتہ لگا
کہ ماں کا عموم مذبوحات میں ہے. ایک اب یہاں پر جب عموم مذبوحات میں ہے تو مذبوحات میں دیکھیں لم یذکر نہ ذکر کیا گیا ہو، اب نہ ذکر کیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام، اس کی صورتیں دو ہوتی ہیں. نہ ذکر اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا، اس وجہ سے نہ ذکر کیا گیا کہ بھول گیا، ذابح جو ہے وہ بھول گیا. ہاں تو پھر بھی اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا. دوسری صورت یہ کہ عامدن اس نے یاد تھا چھوڑ دیا، نہیں لیتا ہوں. سمجھ آئی؟ عامدن تب بھی لم یذکر اس پر صادق ہے. سمجھ آئیے؟ تو صورتیں بنتی ہیں دو، آمد کی اور نسیان کی. دونوں کو یہ ما شامل ہے، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، دونوں صورتوں کو یہ ما شامل ہے. تو نسیانن نہ لیا گیا ہو تو بھی، آمدن نہ لیا گیا ہو تو بھی ما کا عموم محیط ہے دونوں کو. اچھا اب دیکھیں یہ تو حکم ہوا اس کا کہ دونوں کو شامل ہے. ایک صورت کے لیے تو نکالنے کا جواز ہے یہاں پر. کون سی صورت؟ نسیان والی. سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان او کما قال، کہ میری امت سے خطا اور نسیان رفع کر دی. تو ناسین اگر کوئی نسیانن چھوڑ دے، اللہ کا نام نہ لیا گیا نسیان کی وجہ سے، تو اس کی تو حل کی گنجائش ہے. لیکن یہ دوسری جو صورت ہے یہ تو اس میں داخل ہے. لیکن پھر دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عامدن جس نے ترک کیا اللہ کے نام کو عند الذبح، اس کے متعلق سوال ہوا ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ انہو یوجب حرمت متروک التسمیت عامدن. عامدن تو اس کے اندر داخل ہو گیا نا، نسیانن کے لیے تو چلو وہ حدیث ہے ایک، اس کی بات آگے کرتا ہوں. تو لیکن وجاء فی الخبر انہ علیہ الصلاۃ والسلام سئل عن متروک التسمیت عامدن. حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص عامدن ذبح کے وقت اللہ کا نام چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ فقال کلوہ، حضور نے فرمایا اسے کھاؤ. فإن تسمیت اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے نا یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں